والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں آ چکا ہے کہ آج یوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان آپ ہی کی ذات والا صفات ہے. ہمارا سال ان ہستیوں ان شخصیات کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کبھی رات میں الگ پروگرام کی صورت میں اور کبھی جمعے کے ساتھ ہی اس کا اہتمام ہوتا ہے. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں ان بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کی تعلیمات کو یاد رکھیں اور ان کی محبتیں، ان سے عقیدت کے جو سلسلے ہیں وہ قائم و دائم رہیں. اس لیے کہ ان ہستیوں کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہوگا، اور اس کا اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور راست روی اور حقانیت کا جو پیغام اپنی بارگاہ سے مہر لگا کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں پہنچایا، تو اس کے سب سے پہلے حامل اور اس کو حاصل کرنے والے یہی لوگ، اور پھر اس کو ایک پورے نظام میں ڈھال کر دنیا تک پہنچانے والے. یہ وہ پہلی جماعت ہے کہ جو ہمارے لیے ہمارے دین، ہماری ہدایت، ہماری تہذیب و تربیت یعنی ہر چیز کی ضامن ہے. اگر یہ جماعت نہ ہو تو ہماری کوئی تربیت ہی نہیں، ہمارا تہذیب سے، اخلاق سے، دین سے کوئی تعلق نہیں اگر ان کا واسطہ نہ ہو، بلکہ انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں رہتا اگر صحابہ کرام کو نہ مانا جائے. تو صحابہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، صحابہ کرام اللہ کا تحفہ ہے انسانیت کے لیے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے جنہیں جامع ہدایت پلایا، ان کی کیا بات. دین ہمارا صحبت سے پھیلا ہے، صحبت، معیت، رفاقت، اس کی تاثیر ظاہر ہوئی ہے، اور وہ تاثیر ان ہستیوں میں سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت پائی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے معہو فرمایا، والذین معہو، کہ دیکھو اصل کڑی یہ ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کی سنگت و معیت کے سعادت سے بہرور ہیں. تو اس لیے سارا معاملہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ حضور کے ساتھی ہیں. تو جب ساتھی ہیں اور ساتھ رہے ہیں تو انہوں نے وہ سب کچھ لے لیا جو حضور دینے آئے تھے، اور جو اللہ نے جس کو دے کر اپنے نبی کو بھیجا تھا. اب ان سے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے، اگر ہم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجات بیان فرمائے، ان کے مرتبے بیان فرمائے. امت نے بھی ان چیزوں کو سمجھا، اسی اعتبار سے عہدے اور منصب تقسیم ہوئے. چنانچہ سب سے افضل جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو ان کو سب سے پہلے خلیفہ نامزد کیا گیا.
اور حضور نے بھی ان کو اپنے پیچھے نمازوں کا امام بنایا اور بہت سے اہم امور ان کے سپرد فرمائے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ خلفائے راشدین. پھر ان کے علاوہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب کی خصوصیت بیان فرمائی. جیسے ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ حدیث امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ مہربان شخص ابو بکر ہیں. واشدھا فی دین اللہ عمر، اور دین میں، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ مضبوط وہ عمر ہے. وَأَصْدَقُهَا حَيَانْ عثمان، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا داری رکھنے والا شخص اور حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ کامل حیا داری کے اعتبار سے فرمایا عثمان ہو، عثمان سب سے زیادہ حیا دار عثمان. اور فرمایا وَعَالَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، یہ حدیث اسی ترتیب سے ہے. وَعَالَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل. اور فرمایا وَأَقْرَؤُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيٌّ، اور سب سے زیادہ، سب سے اچھی اللہ کی کتاب پڑھنے والے، اس کی قرات کرنے والے ابی ہیں، ابی بن کعب ہیں. اور فرمایا وَعَالَمُهَا بِالْفَرَائِدِ زید بن ثابت، اور سب سے زیادہ علم فرائض رکھنے والے، فرائض کا علم رکھنے والے، فرائض سے مراد یہ میراث کا جو علم ہوتا ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. تو سب سے زیادہ میراث کا علم رکھنے والے وہ زید بن ثابت. اور پھر فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر قوم اور ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، امین امانت دار. وَأَمِينُ أُمَّتِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ، اور میری امت کا امین وہ عبیدہ بن جراح ہے. ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح ہیں میری امت کا امین. امین هذه الامہ، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یہ سب بیان فرمایا، یہ سب کے درجات، ان کی خصوصیات اس طرح بتائی ہیں، اور ایسی بے شمار حدیثیں. تو یہ اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ لوگ پہچانیں اور لوگ اس کے مطابق استفادہ کریں. جو جس مرتبے کا حامل ہے اس سے اسی لحاظ سے استفادہ کریں، ان سے وابستہ ہوں، ان سے محبت رکھیں. تو اگر یہ اصحاب، یہ ان کی ضرورت نہ ہوتی اور بس کتاب و سنت کافی ہوتی تو پھر یہ ساری باتیں کیوں بیان کی گئیں؟ سوچنے والی بات. اور پھر کتاب و سنت جس کو کوئی کافی سمجھتا ہے اس معنی میں کہ اصحاب کی ضرورت نہیں، اور اپنے تئیں کتاب و سنت کو سمجھ لیں گے تو وہ جاہل اور بیوقوف آدمی ہے کہ ان اصحاب کے بغیر نہ کتاب ہم تک پہنچ سکتی تھی نہ سنت. ان کو جب تک ہم کتاب و سنت کا محافظ نہیں مانیں گے اور دیانت دار اور امانت دار تسلیم نہیں کریں گے، اور ان کی قربانیوں کو جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے تو کتاب و سنت کیسے پہنچے گی؟ اب دیکھیے کتنا بڑا واقعہ ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں آپ. ایسے ہی تھوڑی ان کو تیسرے نمبر پہ مانا گیا، پوری امت نے تسلیم کیا تیسرے نمبر پہ، تو ان کے کارنامے بھی ہیں نا. تو ان بے شمار باتوں میں سے ایک بات یہ جو اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے ان کا، کہ اگر یہ بات، یہ کارنامے ان کے نہ ہوتے تو آج ہم کہاں ہوتے. ایک غزوے میں حضرت حذیفہ بن یمان شریک تھے، اور وہ کہیں سینٹرل ایشیا کی طرف ان علاقوں میں کہیں وہ ہو رہا تھا. تو وہاں مختلف لوگ، مختلف فوجیں ہیں،
مسلمانوں کی مختلف افواج اس غزوے میں شامل تھیں. اس میں شام کے لوگ بھی تھے، اس میں عراق کے لوگ بھی تھے، اس میں مختلف علاقوں کے لوگ وہاں پہ جمع تھے. تو وہاں پر لوگ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے اور کچھ اختلاف ظاہر ہونے لگا. کس معاملے میں؟ قرآن مجید کے پڑھنے کے معاملے میں، قرآن کے پڑھنے کے، قرآن کا ٹیکسٹ اور قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کہ کس طرح پڑھا جائے. تو کوئی اپنے ایک قرات میں پڑھتا تھا، کوئی دوسری قرات میں پڑھتا تھا، کوئی تیسری قرات میں پڑھتا تھا، مختلف قرات ہیں. جب قرآن نازل ہوا تو یہ عربی زبان جو ہے یہ اس کی بڑی ورائٹیز موجود تھی معاشرے میں. اس کے لہجے الگ تھے، تلفظ الگ تھے، اس میں کئی لوگ مختلف قبیلوں کے الگ الگ طریقے سے بولتے تھے. یہ اس کی فساد ہے. اور قرآن نازل ہوا تو قرآن لغت قریش میں نازل ہوا. یہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لغت قریش میں نازل ہوا. لیکن اب لوگوں کی جو اپنی لہجوں کی عادت تھی، کسی کی کوئی عادت ہے، کسی کو وہ ایسی تھوڑی چھوٹ سکتی ہے. آج بھی آپ ہندوستان جائیں تو ہر 100 میل کے فاصلے پر اردو کا لہجہ بدل جاتا، اور آپ ان کو چینج تھوڑی کر سکتے ہیں اتنی آرام سے. وہ جیسی اردو بولتے ہیں بولتے رہیں گے. تو اس طرح عربی کے مختلف لہجے، وہ پھر ان کا انفلوئنس آنے لگا، مختلف اعراب کا انفلوئنس آنے لگا، تلفظ کا انفلوئنس آنے لگا. تو اب قرآن بھی عربی میں اور یہ سب لوگ بھی اہل عرب ہے، تو اب یہ سب گڑبڑ ہو رہا تھا. اب شام والے اپنے لہجے میں، عراق والے اپنے لہجے میں، مصر والے اپنے لہجے میں وہ پڑھ رہے. تو یہ چیز اب کھل کے سامنے آئی کب؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. جب دین پھیلا نا، اسلام پھیل گیا اور مختلف قومیں داخل ہو گئیں اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو جب وہ سب جمع ہونے لگے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اختلاف کرنے لگا، بلکہ مخالفت کرنے لگا. اس کو وہ مسترد کرتا تھا، اس کو رد کرتا تھا، اور اس کی قرات کو نہیں مانتا تھا. یہ ذرا بند کر دیجیے، اس کو بند کر دیجیے. تو اس کی قرات کو وہ نہیں مانتا تھا، اور باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف سختی ہونے لگی اور انکار ہونے لگا. وہ کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ اختلاف اگر بڑھ گیا تو خدا نخواستہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے درمیان ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور اس میں کسی ایک چیز پر اتفاق نہیں رہے گا، تو پھر یہ امت کہاں جائے گی. یہ چیز محسوس کر کے وہ سیدھے آ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امیر المومنین، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، اگر آپ اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے اور لوگوں کو ان کے لہجوں پہ آزادی دے دیں گے اور وہ اپنی اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو قرآن پاک میں تو اختلاف بڑھتا چلا جائے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر ایک پلاننگ کی. اب دیکھیے ان کا کارنامہ دیکھیں آپ، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ جو یہ اس دور میں یہ کام ہو گیا. انہوں نے وہ والا نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا تھا، ایک اسٹینڈرڈ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہو گیا تھا. نسخے تو بہت تھے، سب کے پاس تھے، قرآن صحیفے سب کے پاس تھے، سینوں میں بھی تھے. وہ بھی ایک ہسٹری ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنے اہتمام سے وہ نسخہ جمع کروایا تھا، کیسی کیسی شہادتیں، کتنا اہتمام ہوا تھا، پورا ایک بورڈ بنا تھا. تو اس بورڈ کی نگرانی میں وہ نسخہ تیار ہوا تھا. اس میں زید بن ثابت کو اس بورڈ کا چیئرمین بنایا تھا، یا زید بن ثابت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بورڈ کا حصہ تھے، اور حضرت علی بھی تھے، اور سب لوگ تھے. تو اس طرح ایک ایسا نسخہ جس پہ سب کا اتفاق ہے یہ اللہ کا کلام ہے، سرکاری طور پر اس کو انہوں نے کر لیا، جمع کر لیا. یہ حکومت میں سرکار کے کام ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا، اب آج سیکولر قسم کے نعرے لگانے والے وہ ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. وہ کہتے جو ہو رہا ہونے دو، کوئی جو بھی کچھ کہہ رہا ہے کرنے دو، کوئی چیز غلط چھپ گئی چھپنے دو، کتابوں میں کچھ آگے آنے دو، نہیں پرواہ. جب شور مچتا ہے پھر ہوش میں آتے ہیں. لیکن
اصل اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہمارے لیے ضروری ہے، حاکموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بنیادوں کی بھی حفاظت کریں. یہ ماڈل اسی لیے ہمارے سامنے رکھا گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ وہ نسخہ تیار کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دیا. ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس وہ نسخہ رکھا گیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہی نسخہ نکلوایا جس پر ان سے پہلے سب صحابہ کا اتفاق تھا. وہ نسخہ نکلوایا، وہ منگوا کے اس کے مطابق انہوں نے 6-7 نقول تیار کروائیں، اس کی 6-7 نقلیں تیار کروائیں. اور حضرت زید بن ثابت، انہی کو جو اس بورڈ کے چیئرمین تھے، انہی کو اس کام پہ لگایا کہ آپ یہ تحریر کریں. کیونکہ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی بھی ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے ان کو خاص طور پہ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے ان پہ توجہ فرمائی تھی. وہ زبانیں بھی کئی جانتے تھے، کتابت بہترین کر سکتے تھے. تو اب انہوں نے کتابت کی. پھر یہ 7 نسخے تیار جب ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو تمام بلاد اسلامیہ میں پھیلا دیا، مختلف ملکوں میں پھیلا دیا. آج وہ ملک بن گئے، پہلے سب ہمارے ایک ہی جھنڈے کے نیچے تھے، تو انہوں نے پھیلا دیا. اور باقی جتنے نسخے لوگوں کے پاس تھے وہ سب منگوا لیے اور کہا وہ سب یہاں خلافت میں، دربار خلافت میں جمع کرا دیں. تو وہ جمع ہو گئے. جو نسخے پھیلائے تھے 7 نسخے، اس میں سے ایک ابھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. جی ہاں، یہ قرآن کی شان دیکھیں آپ، دنیا کی کوئی کتاب کیا مقابلہ کرے گی، آج بھی موجود ہے. اور دوسرا یہاں پر بھی ہے ازبکستان میں، ایک وہاں اس کی لائبریری میں موجود ہے ازبکستان کے. یہ مستند نسخے دونوں آج بھی محفوظ ہیں. اور وہ آج کے تمام نسخہ جات کے ساتھ ٹیلی کر کے اس کو دیکھیں، سیم، کوئی فرق نہیں. اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ حضرت زید نے اگر کوئی لفظ الف کے ساتھ لکھا ہے تو آج تک الف کے ساتھ لکھ لیں. جیسے قالا ہے نا، لفظ قالا، کاف الف زبر قال، لام زبر اللہ، قالا، اس کے معنی کہا. قال اللہ، اللہ نے فرمایا. اب جب قالا تو یہ کبھی انہوں نے الف سے لکھا اور کبھی کاف اور لام ملا کے کھڑی زبر لگا دی، ایسے بھی لکھا انہوں نے. آج تک اسی طرح چھپ رہا ہے. جو انہوں نے الف سے لکھا وہ الف سے لکھا ہوا ہے، جو کھڑی زبر سے لکھا کھڑی زبر سے لکھا ہوا. کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدلتا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس کے چھپ گئے، کوئی نہیں بدلتا، اسی طرح لکھا ہوا. یعنی وہ رسم الخط، حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی کا کوئی فرق نہیں، رسم الخط ہے تو وہ اسی طرح لکھا. حفاظت کی انتہا ہے. یہ سیریسنس، مسلمانوں کی سیریسنس اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ کوئی نہیں دکھا سکتا ایسی مثال. اور لوگوں نے کتابیں اٹھا کے پھینک دی، بدل دی، کیا کیا کیا، کیا کیا ڈال دیا اس میں، کچھ نہیں بچا. اب کس بات پہ قائم ہے دنیا کے مذاہب؟ کیا کمپیئر کریں گے ہم؟ اسلام کا کس سے کمپیئر کریں؟ کوئی کمپیریزن نہیں. اسلام بس واحد اللہ کا دین ہے جو محفوظ ہے. سپریم اور سپیریئر یہی ہے اور کوئی سپریم نہیں، اسلام کے مقابلے میں کوئی نہیں. خیر یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارے دین برابر ہیں. غلط ہے، غلط ہے. ہاں ہم اپنے یہاں لوگوں سے انسانی بنیاد پہ سلوک برابر کا کریں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ یہ مکس نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی سپیریورٹی جو ہے وہ قائم ہے. تو یہ اس کی مثالیں، اس کی شواہد. اب میں اور بتاؤں آپ کی خدمت میں. قرآن میں حضرت زید کے ہاتھ سے کچھ حروف ایسا لگتا ہے آج کے لحاظ سے وہ زائد ہیں. کوئی حرف الف جیسے کہیں زیادہ ہے، کہیں الف زیادہ ہے، اور وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، وہ لگا ہوا ہے. قواریر قواریر من فضہ،
اب قواریر من فضہ پہ الف لگا ہوا ہے اور اوپر کاٹس اس کو کاٹا ہوا ہے، یہ دیکھو ہوگا آپ نے اس کو، یعنی اس کو نہیں پڑھنا، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، قواریرا نہیں پڑھنا، الف لگا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے جب پڑھنا نہیں ہے تو لگا ہوا کیوں؟ جب لفظ قواریرا را پر ختم ہو گیا تو الف کیوں ہے آگے؟ یہ ہے وہ بات، یہ جیسے انہوں نے لکھا تھا ویسے آج ہم لکھ رہے ہیں، بس چاہے پڑھنے میں نہیں آ رہا اوپر ہمیں اسے نشان لگا کے بتانا پڑ رہا ہے یہ نہیں پڑھنا، لیکن لکھا ہوا نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے کیوں لگایا اس کو؟ کیا ان سے غلطی ہو گئی تھی؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہیں گے، اور یہ ایک مقام نہیں، دسیوں مقامات ایسے ملیں گے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے بنایا، بِأَيْدٍ، ایدن میں ایک شوشہ کافی ہے، اور ایک شوشہ زیادہ ڈالا ہوا ہے، دو شوشے ہیں، یا کا ایک ہی شوشہ ہوگا نا، دو تو نہیں ہو، دو ڈالے ہو، سب جگہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو غلط نہیں کہیں گے، یہ رسم الخط ہے، یہ اس زمانے کا رسم الخط ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے تحریر کیا۔ اب یہ رسم الخط ختم ہو گیا، اب دنیا میں اس کا چلن نہیں ہے، اب ایک ہی شوشہ پڑے گا یا کا، اب کوئی اپنی زبان میں کوئی حرف کوئی الف وغیرہ زیادہ نہیں ڈالتا، لیکن قرآن میں جہاں ہے وہاں ہے، رہے گا ایسے ہی رہے گا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ قرآن ہے، ان کا رسم الخط تھا، ہم اس کو ویسے ہی رکھیں گے۔ ہمارے لیے یہ نسبت ہے، نسبت، اور ہم اس کو ویسے ہی رکھ کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس میں رسم الخط کی اتنی پابندی کی گئی ہے جس کتاب میں، اس میں اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے، اس کے مضمون کے حوالے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس کو بدلنے دیں اور اس میں کوئی تبدیلی برداشت کر سکیں؟ یہ رسم الخط کی اتنی پابندی کرنے والی قوم قرآن کے بارے میں اس کے اول کوئی کمپرومائز کر سکتی ہے کہ بھئی آپ اس میں کوئی تبدیلی کر لیں، آج کے دور کے مطابق اس کی کوئی ترتیب بدل دیں؟ لوگ تو یہاں تک مشورے دیتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب بدل دو اور صورتیں جو ہے آج کی ترتیب کے مطابق اس میں ایڈجسٹ کر دوں۔ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ مشورے دینے والے گمراہ ہیں، ان کا دین ایمان کمزور ہو گیا ہے، یہ مغرب سے مروب ہو گئے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھی ہلائیں، اندر سے یہاں سے ہلائیں، اصل ٹارگٹ ان کا یہ ہے۔ اس کے بعد جب یہاں بس نہیں چلتا تو دھماکے کرتے ہیں، پھر اوپر سے بم مارتے ہیں، پھر اوپر سے ہمیں ہمارا میسیکر کرتے ہیں، نسل کشی کرتے ہیں۔ یہاں بس نہیں چلتا ان کا کہ مسجدیں ختم کر دیں، کعبۃ اللہ کو گرا دیں، یا حج بند کرا دیں، نمازی ختم ہو جائیں، قرآن بدل جائے، مسلمان اپنے رسول سے جدا ہو جائے، یہاں بس نہیں چلتا، تو پھر اوپر سے وہ بدماشیاں اور غنڈہ گردیاں اور دہشت گردیاں یہ سب ہوتی ہیں۔ اللہ رحم کرے، مسلمان اپنے دین کے معاملے میں اتنا حساس ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں ملا یہ سب کچھ؟ یہ صحابہ کرام کی برکتیں ہیں، یا دین کے ساتھ تعلق، یہ قرآن کی حفاظت، یہ دین کی زندگی، یہ صحابہ نے اپنا خون جگر پلایا ہے، اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں، اپنے خلوص سے اس دین کو پروان چڑھایا ہے۔ جو باغ رسول اللہ نے لگا کے ان کو دیا ہے، انہوں نے اپنے خون کا قطرے بہا کے، اپنا خون جگر پلا پلا کے اس چمن کی حفاظت کی ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اس میں حضرت عثمان غنی بھی، یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی قربانی، آج لوگ اس کا تذکرہ کم کرتے ہیں، اور محرم آتا ہے تو کربلا کی قربانی کا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمارے لیے سب ماڈل ہے، ہدایت ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
لیکن حضرت عثمان کو کیوں بھولتے ہیں؟ ان کی قربانی بہت بڑی ہے، ان کو بھی اسی طرح یاد کریں اور کروائیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پسندیدہ مذہب ہے وہ دنیا میں سب پر غالب رہے، جس کو وہ مانتے ہیں اس کو سب مانے، جس کو نہیں مانتے اس کو نکالتے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے اپنے مذہب کے مطابق پریس کانفرنس کی، اہل تشیع حضرات نے، ان کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی کچھ عرصے پہلے، اور اس میں انہوں نے صاف کہا ہم رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ دیکھا، نہیں مانتے، ایک بیٹی کو مانتے، اور اسی طرح ازواج میں سے صرف ایک زوجہ عالیہ کو مانتے ہیں، بس حضرت خدیجہ کو، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ صحابہ میں بھی سب کو نکال دیتے ہیں، صرف اپنے من پسند جن کو وہ پسند کریں، جن کو وہ سمجھتے ہیں بس وہ اس کو مان لی، باقی سب نکال دی۔ اس کتابوں میں بھی لکھا ہو، کچھ پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں آئی بتا دی، اور خلافت وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے اظہار خیال کیا۔ یہ پوری امت کے خلاف ہے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ پورے دین اسلام کی تعلیم کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ ارے حضور کی 4 بیٹیاں، پوری دنیا جانتی ہے رسول پاک کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور 3 یا 4 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹے سب بچپن میں وصال کر گئے تھے، بیٹیاں جوان ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی، ان سے اولادیں بھی ہوئی، اس میں ان کے اپنے اپنے مراتب ہیں۔ اور قرآن نے بیٹیاں کہا ہے، بیٹی نہیں کہا، کل ازواج کا بناتے کا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، بیٹیاں کہا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ایک ہی بیٹی تھی تو قرآن کا منکر ہے؟ نہیں، انہوں نے بالکل اوپنلی قرآن کا انکار کر دیا نا ان حضرات نے، جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، حدیث بھی سب گئی۔ اور پھر حضرت عثمان کو کیا مانیں گے؟ ان کے نکاح 2 بیٹیاں تو ان کے نکاح میں حضور نے دے دی۔ حضرت عثمان کی یہ بات کتنی بڑی شان، ذو النورین، کون تھا ذو النورین؟ حضرت عثمان کے سوا کون ہے؟ دنیا میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہوا، کوئی بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی دوسرا شخص ایسا نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں گئی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات! اسی لیے تو ذو النورین، فرشتے انہیں نور والا کہتے ہیں، 2 نور والے، 2 نور والے، کیونکہ یہ نور ایک حضرت رقیہ کا ہے اور ایک حضرت ام کلثوم کا ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادیاں ہیں۔ چلیں اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی سب ایک ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے والے کہاں کہاں ڈنڈیاں مارتے ہیں، خود ہی بتا دیا کہ ہم کتنا اسلام مانتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی سب ٹھیک ہیں، سب درست ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب قرآن پڑھتے ہیں، سب پیغمبر کو مانتے ہیں، سب کا دین ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ تو سمجھ گئے باپ کہ یہ فرقے کیسے بنے، کس نے بنائے؟ یہ ہے، اوپر چھت ایک ہے، نیچے گھر الگ الگ بنا رکھے ہیں لوگوں نے، کسی کا قبلہ ادھر بنا رکھا، اوپر چھت ایک ہی ہے۔ آپ چھت دیکھ کر آ جاتے ہیں، اندر بھی جھانک کے دیکھیں، اور اب جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آ کے بتا رہے ہیں لوگ ہم یہ مانتے یہ نہیں مانتے، ختم ہو گئی بات۔ معلوم ہو گیا دنیا کو کہ آپ کتنا اسلام مانتے ہیں اور رسول اللہ کی کیا چیز مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، معلوم ہو گیا دنیا۔ قرآن کی کون سی بات مانتے ہیں کون سی نہیں مانتے، خود ڈکلیئر ہو گیا بالکل، اس میں کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی حوالہ کتاب کا ہم نہیں دے رہا، وہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہ تو خود آ کے بتا دیا ہم یہ مانتے یہ نہیں مانتے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اسلام میں کٹ لگا کر جب مانو گے تو پھر کلمہ اور یہ سب چیزیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ تو جناب یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ کہ اللہ کے نبی کے معاملات کو تقسیم کر کے کہ یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں، اللہ اکبر۔ اور نبی کی اولاد، نبی کی کتنا دکھ ہوگا، اس ذات کو کتنا دکھ ہوگا
جب اس کی اولاد کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کو نہیں مان، کس کو دکھ ہوگا؟ ماں باپ کو ہی ہوگا نا۔ اللہ، اگر وہ نبی کی اولاد نہیں تو پھر کس کی اولاد ہے؟ دیکھیں نا آپ کتنی دور تک جاتی ہے بات۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے ان کو ہدایت دے۔ یہ ہمارے اندر یہ معاملات اس طرح سیریس ہوئے ہیں، تو اس لیے بچیں، ہر ایک بات سننے سے بچیں۔ اب سوشل میڈیا یوٹیوب پر سب کچھ نہ سنیں، اپنا دین بچائیں، دین بچائیں۔ بہت جلدی ان قریب، بہت جلدی قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، قیامت کے بڑے بڑے آثار ظاہر ہونے والے ہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد آئی جو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی۔ اللہ اکبر، فرمایا دنیا میں دو فتنے خاص، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سب سے پہلا فتنہ، اول الفتن قتل عثمان، سب سے پہلا فتنہ، بڑا فتنہ جو اس امت میں ظاہر ہوا حضرت عثمان کا قتل ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ اور دوسرا فتنہ بڑا جو اس امت کے آخر میں پیدا ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، فتنہ تو دجال، یہ فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی حمایت کی، اور جس نے دل میں یہ چاہا کہ عثمان کو قتل ہونا چاہیے، فرمایا وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچے گا۔ اگر اس نے دجال کو پایا تو وہ دجال کی پیروی ضرور کرے گا، اور اگر دجال کو نہیں پایا اور اس سے پہلے وہ قبر میں چلا گیا تو قبر میں وہ دجال پہ ایمان لا کے چھوڑے گا، اپنی قبر میں ایمان لائے گا۔ یہ دیکھیے اب آپ تعلق، تو اس لیے ان اصحاب سے تعلق، ان کے بارے میں حسن ظن، صحیح عقیدہ اور عقیدت، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، وہ رسول رحمت جو کسی کے جنازے پہ انکار نہیں کرتے تھے، جن کی ہر وقت یہ خواہش تھی کہ میرے ذریعے لوگ بخشے جائیں، حضور نے کبھی نہیں چاہا۔ ہاں بارش ہو رہی تو آپ اوپر جا سکتے ہیں، تو کبھی حضور نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ صحابہ رات میں کسی کو دفن کر کے آ جاتے، رات میں کسی کا انتقال ہوتا تو حضور کو زحمت نہیں دیتے تھے، رسول اللہ کی نیند خراب ہوگی، حضور کو زحمت ہوگی، ہم پڑھ کے دفنا کے آ جائیں۔ اور حضور صبح جب تشریف لاتے اور آپ کے علم میں یہ آتا کہ فلاں فلاں شخص فوت ہو گیا یا فلاں عورت خاتون فوت ہو گئی، ایک بوڑھی مائی تھی مسجد کی جھاڑو لگاتی تھی، صفائی کا، وہ حقیر ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ تو عام خام سمجھے جاتے ہیں، ادنا سمجھے جاتے ہیں، معاشرے میں وہ خاص ویلیو نہیں ہوتی۔ اب وہ صحابہ نے کہا کہ چلو ہم جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں، حضور کو بتائیں گے تو حضور کو زحمت ہوگی۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا، چلو اب ہم اس کی قبر پہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ حضور اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ ہے حضور کی شان۔ مگر ایک جنازہ ایسا آیا کہ حضور دیکھ کر واپس ہو گئے، واپس ہو گئے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا ہے، یہ عثمان کو پسند نہیں کرتا، اور تمہیں پتا ہے جب یہ کوئی عثمان سے بغض رکھے گا تو اللہ اس سے بغض رکھے گا، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، یہ عثمان سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھا۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے، جنا مانے جنت، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیٹی کا وصال ہوا، کتنی بڑی سعادت ہے کسی کے حصے میں نبی کی بیٹی آ جائے، نبی کے گھر کی دامادی کا شرف جسے ملا ہو،
اللہ اکبر، ایک بیٹی کا وصال ہوا حضرت رقیہ کا، حضور نے دوسری بیٹی بھی ان کے بیاہ میں دے دی، بیاہ دیا انہیں سے نکاح کر دیا، دوسری بیٹی کا بھی وصال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان عندی اخری لزوجتها بعثمان، اگر میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ اور ایک جگہ تو کیا بات ہے، کیسے الفاظ میں فرمایا تھا، میں لو کان عندی 40 بنتا، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو لزوجتهن بعثمان واحدۃ بعد واحدہ، تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ہے کوئی احساس؟ سبحان اللہ، یہ ان کی کتنی بڑی خصوصیت ہے، ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو ایسے بزرگوں سے اگر ہم دور ہو جائیں گے تو رسول اللہ سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ جن کو حضور اتنا پیار کریں، جن سے اتنی محبت فرمائے، جن پر اتنا اعتماد فرمائے، ان کے بارے میں اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کا جب ذکر آئے تو زبانیں بند کر لو، بس کوئی ضرورت نہیں تبصرے کرنے کی، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ آج بیٹھ کے تجزیہ کریں انہوں نے یہ صحیح کیا تھا، یہ غلط کیا تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں، خاموش۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے اختلاف کو بھی اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اللہ اللہ، بلوائیوں نے جمع ہو کے ایک شورش برپا کر دی، بغاوت عام کر دی تھی اور حضرت عثمان کو گھیر لیا تھا۔ ایسی شہادت کی مثال ہے کہیں؟ بلوائی باہر کھڑے ہیں، پوری دنیا کا سپر پاور سب سے بڑا سربراہ جس کے پاس ساری طاقتیں جمع، اس سے بڑا کوئی سربراہ دنیا میں نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ بات اندر محصور، بالکل مجبور ہو کے معصور ہو کے بیٹھا، اور کوئی گنتی کے 150 آدمی باہر کھڑے ہیں یا 1000-2000 آدمی باہر کھڑے ہو گئے، بس ایک پھونک مارتے نا سارے اسلامی فوج کے لوگ تو سارے کے سارے مارے جاتے، اتنی فوج تھی حضرت عثمان کے پاس، لیکن نہیں۔ داتا صاحب نے لکھا کیسا عجیب منظر، داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب، اس میں پڑھیے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن رباح اور ایک اور صاحب تھے، وہ اس وقت کہتے ہیں ہم حضرت عثمان غنی کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے جس دن محاصرہ ہوا تھا، پہلا دن تھا، ہم نے کچھ ان سے گفتگو کی، پھر باہر دروازے پہ لوگ جمع ہو گئے، شور مچنے لگا، ہم نے کہا کہ یہ تو خطرناک ہو گیا معاملہ، ہمیں اپنی جانوں کا ڈر ہوا تو ہم واپس آئے۔ جب باہر نکلے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان کے پاس جا رہے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تعلقات سمجھیے اہل بیت کے اور ان حضرات کے ذرا تعلقات سمجھیے، آج لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لڑا رہے ہیں آپس میں ان بزرگوں کو، ان کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں۔ امام حسن حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، وہ دونوں کہنے لگے ہم بھی پیچھے بھی چلے گئے، ہم نے کہا چلیں دیکھیں شہزادہ رسول کیا بات کرتے ہیں اور علی کا لخت جگر کس لیے آیا ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے، اب کوئی معاملہ کوئی فیصلہ ہوگا شاید۔ تو حضرت امام حسن نے سلام دعا کرنے کے بعد عرض کی امیر المومنین آپ اجازت دیتے ہیں ہمیں، آپ ہمیں ایک دفعہ اجازت دے دیں، ان باغیوں کا سر کچلنا ہمارا کام ہے، اور یہ سب اللہ کے شیر ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں، یہ اگر ٹوٹ پڑتے ان پر تو انہوں نے تو بڑی بڑی صفیں اکھاڑ ڈالی ان دشمنوں کی، یہ کیا ہے چند نفوذ، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے بھتیجے، اے فرزند علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ارجع، جاؤ واپس چلے جاؤ، وجلس فی بیتک، اپنے گھر میں بیٹھو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اس وقت تک انتظار کرو جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ لا حاجت لنا الی احراق الدماء، ہمیں مسلمانوں کا لوگوں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ غور کریں کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے خون بہے، یہ وہ جذبہ لوگوں کا خون نہ بہے، اور پھر اس مقدس سرزمین پر انہوں نے خود کہا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا
کہ رسول اللہ کے شہر میں میری وجہ سے اس سرزمین کی بے حرمتی ہو، لوگوں کا خون بہایا جائے، میں محفوظ رہوں اور لوگ یہاں مارے جائیں. نہیں. وہ فرماتے تھے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الیہ، مجھ سے وعدہ لیا تھا اور میں اس وعدے پر صابر ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ میں اس وعدے پر قائم رہوں گا، میں وعدہ نہیں توڑ سکتا. مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان لوگ تمہارے خلاف جمع ہوں گے، تم سے خلافت چھینیں گے، لباس فرمایا تم سے لباس چھینیں گے، مت اتارنا، یہ لباس مت چھوڑنا. اسی لیے خلافت سے 10 بلا نہیں ہوئے، حضور کا حکم تھا. اور مجھ سے حضور نے فرمایا تھا عثمان بلاؤں کا انتظار کرو، بلا آنے والی. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں اس وقت دربانی کی سعادت حاصل کر رہا تھا جس باغ میں رسول اللہ تشریف فرما تھے. حضور نے فرمایا جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ ذرا دروازے کی حفاظت کرو، دیکھو کون آتا ہے. ایک دروازے پہ ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا، کہنے لگے ابو بکر. میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں. فَأَذِنَ لَهُ وَبَشِّرْهُ فَأَذِنَ لَهُ وَبَشِّرْهُ، فرمایا کہ ان کو اجازت دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ابو بکر کو اجازت دو. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے بتایا، میں نے عرض کی حضور عمر آئے ہیں. فرمایا ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا عثمان آئے ہیں. حضور نے فرمایا ان کو بھی اجازت دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور ان کو بھی جنت کی بشارت دو، مگر ساتھ میں ایک بلوہ اور مصیبت کی بھی بتا دو، اور اس کی بھی ان کو خبر دے دو کہ ایک مصیبت ان پہ نازل ہونے والی ہے. تصیبہ، وہ مصیبت ان پہ نازل ہوگی. میں نے بتا دیا. کہتے ہیں حضرت عثمان نے جیسے یہ بات سنی، اللہم فصبرن واللہ المستعان، اے اللہ میں صابر رہوں گا، میں صبر کروں گا، تو میری مدد فرمانا. یہ ان کے زبان سے نکلا. یہ وہ بلا تھی جو ان پہ آئی. یہ پہلے بتا دیا تھا حضور نے. اس لیے وہ اس بلا کے لیے، اس مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار تھے، شہادت کے لیے تیار تھے. شہادت کی بھی بات ہو چکی تھی اور بتا دیا گیا تھا عثمان شہید ہیں، عثمان شہید ہے. یہ تھا وہ ماجرا. اب وہ کیسے یہ کر سکتے تھے کہ لوگوں کا خون بہنے دیتے اور کوئی اس طرح کا مارکا ہوتا؟ نہیں ہونے دیا انہوں نے. اس لیے اس قتل کا اور شہادت کا الزام حضرت علی پر بھی نہیں ہے، ان کی اولاد پہ بھی نہیں. ہم کسی پر، یہ سب بزرگ ہیں ہمارے. بعض لوگ جو اہل بیت کے مخالف ہیں، ایک طبقہ وہ بھی ہے نا جو اہل بیت کا دشمن ہے، وہ ان باتوں کا الزام حضرت علی پہ لگاتا ہے. نہیں، قتل نہیں. حضرت علی ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اے اللہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں. ایک صاحب کہتے ہیں میں فوراً بھاگا ہوا حضرت علی کی خدمت میں گیا. حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا عثمان کو شہید کر دیا، عثمان کو قتل کر دیا. حضرت علی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ اب ان کے اوپر ایسی مصیبت نازل ہوگی اس قوم پر اب جو قیامت تک چلتی رہے گی. اور یہ وجہ ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو مصیبتیں شروع ہوئی ہیں اب وہ ختم نہیں ہوتی. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا مصائب کا اور اس طرح کے آدمی. اب مصائب ہی مصائب ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں. تو یہ ہیں ان لوگوں کے معاملات، ان ہستیوں کے. حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا مقام ہے اور ان کی شہادت پر سب دلگیر دل گرفتہ ہو گئے. حضرت علی ان سے زندگی میں ملتے تھے اور ان کی اس بے بسی اور جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھی اس پہ روتے تھے اور بار بار اجازت چاہتے تھے مگر آپ اجازت نہیں دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ ان کو یاد رکھا، ان کی تعریف کی ہے اور اہل بیت اطہار نے بھی ان کی قدر کی. اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی اور ان کے خانوادے کا پورا لحاظ اور احترام قائم رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت تھیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی کوئی اعلان تو نہیں ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.